محمد وعجل فرجهم. اول کائنات سے آخر کائنات تک آنے والے تمام محسنان اسلام ہستیوں کے لیے جنہوں نے اپنے خون سے، اپنے قلم سے، اپنے مال و اسباب سے، اپنی عزت و شرف سے، اپنی اولاد سے دین مبین اسلام کی آبیاری کی اور کرتے رہیں گے. تمام شہداء، صلحاء، علماء، اس جامعے کے حوالے سے، باب العلم ٹرسٹ کے حوالے سے، بہرحال آپ حاضرین مجلس کے مرحومین مومنین و مومنات کو مد نظر رکھتے ہوئے الاخص مرحوم محمد رضا کاظمی، مرحوم محمد رضا کاظمی، اگر بیچاری مرحوم نہیں ہو تو معاف کر دیجیے گا میرے بھائی، پریشان نہ ہو. محمد رضا کاظمی اور علی رضا کاظمی کے مرحوم والدین، آباء و اجداد، ہمشیرگان، خواہران کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سب مل کر ایک درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کی آل پر. اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وصحبه المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کی آل. خداوند متعال کے شکر گزار ہیں جو مسلسل زندگی کا یہ عظیم سرمایہ میرا اور آپ کے شامل حال فرما رہا ہے. انشاءاللہ جو زندگی کے لمحات باقی رہ گئے ہیں خصوصیت سے ان مجالس کے طفیل رب کی بارگاہ سے جو پاکیزہ ترین رزق نازل ہو رہا ہے انشاءاللہ سید الشہداء کے ہر چاہنے والے، ہر غمخوار، ہر مرثیہ خواہ، ہر ماتمدار کے رب جلیل شامل حال فرمائے. دلوں کی بیداری کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر. اللہ عزیزو، ان مجلسوں کے طفیل
پروردگار متعال مجھے اور آپ کو واقعی حق دیکھنے کی، سمجھنے کی، اپنانے کی توفیق عطا فرما رہا ہے اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرما رہا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں جو حقیقت میں مجھے اور آپ کو پریشان کرنے کے لیے کافی ہیں اور جس پہ میں اور آپ پریشان ہوتے ہی نہیں ہیں۔ یہ مجلس ہے وہ جو بے دردی کا انجیکشن ہے، اس کے اثرات کو ختم کرتا ہے، انسان کو درد مند بناتا ہے، ہر مومن، ہر اللہ کی مخلوق کی نسبت سے عزیزوں۔ اور بہرحال بہت ساری ایسی مصیبتیں، سختیاں، پریشانیاں کہ جن کو ہم نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ اپنے اوپر حاوی کر لیا ہے۔ پیسہ نہیں ہے، بہت زیادہ بیماری ہے، پریشانی ہے، ایک بیماری ختم نہیں ہوتی، دوسری بیماری آ جاتی ہے۔ فارسی میں ایک کہاوت ہے، ہر چیز سنگس برائے پھائے لنگس، ایک تو ویسے ہی لنگڑا بنایا ہے پروردگار اور پھر سارے پتھر میرے ہی جو ہے وہ راستے میں آتے ہیں۔ ہاں تو بسا اوقات ان چیزوں کو انسان بہت زیادہ اپنے اوپر حاوی کر لیتا ہے۔ پروردگار کوئی اور نظر نہیں آتا، ساری پریشانیاں میرے لیے ہیں۔ ہاں ایک ٹینشن سے نکلتا نہیں ہو، بیماریوں سے ختم، پریشانیوں سے نکلا نہیں ہو، ابھی اس بیماری کی پریشانی سے تو نے جو ہے فائنینشیل کرائسس میں ڈال دیا، ابھی فائنینشیل کرائسس سے نہیں نکلا ہوں تو میرے پروردگار تو نے مجھے فلاں عزیز مجھ سے لے لیا۔ کاش مجھے اور آپ کو یہ مجلسیں اس قابل بنا سکیں کہ ہمارے دیکھنے کا انداز بدل جائے، سوچنے سمجھنے کا انداز بدل جائے، تو یقین جانیے پھر وہ مصیبت نہیں لگے گی، رحمت نظر آنے لگے گی۔ جب سوال کیا امیر کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے، اللہم صلی علی، کہ احد کا میدان ہے، سید الشہداء کے حضرت حمزہ کی لاش نگاہوں کے سامنے، ایک عجیب کیفیت ہے۔ بہرحال بہت تڑپ رہے تھے میرے مولا کہ کاش مجھے بھی شہادت کی موت نصیب ہو جاتی۔ کہا یا علی تمہارے لیے یہ مرحلہ ہے، پروردگار نے تمہارے لیے مقام و مرتبہ رکھا ہے، فقط اتنا بتانا یا علی اس موقع پر تمہارے صبر کی کیا کیفیت ہوگی۔ جواب دیا آقا آپ ہی سے سیکھا ہے، اگر اجازت دیں تو یہ تو مقام صبر نہیں ہے، علی کے لیے مقام شکر ہے۔ تو عزیزوں انشاءاللہ ان مجلسوں کے طفیل اس قابل ہو سکیں کہ وہ جو واقعی مصیبت ہے اس پر انسان فریاد بلند کرے، اور وہ جو زندگی کے نشیب و فراز ہے کوشش کرے اپنی زندگی کو صحیح طرح سے بسر کرے، باقی نتیجہ رب جلیل پر چھوڑ دے۔ تیرا گھر سے نکلنا، کوشش کرنا، زحمت کرنا، اچھے طریقے سے پڑھائی کرنا، نوکری اور کاروبار کی تلاش میں نکلنا، یہ تیری ذمہ داری ہے، رزق دینے والی ذات اس کی ہے۔ اب وہ جتنا دیتی چلی جائے انسان کی ذمہ داری ہے کہ اس پر راضی رہے۔ بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل۔ اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو اگر آپ نے دیکھا ہوگا سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے ہمیشہ جو فہرست آتی ہے اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ بھائی مرحوم فلاں مرحوم فلاں۔ اس مرتبہ مجھے ایسے لگا کہ اگر میرے بھائی تصحیح بھی فرما دیں کہ ظاہراً یہ دو بھائی ہیں، صحیح ہے میرے بھائی علی رضا کاظمی صاحب اور محمد رضا کاظمی صاحب، ان کے مرحومین ہیں، ٹھیک ہے میرے بھائی، اگر یہاں پر بھی موجود ہیں تو میں نے ان کے آگے لفظ مرحوم لگا دیا۔ ہاں تو بعض لوگ کہتے ہیں بھائی یہ تو بہت غضب ہو گیا، آپ نے ہمیں کیسے مرحوم بنا دیا، ہم تو الحمدللہ زندہ ہیں۔ دیکھیں یہ مجلس میں جب تک انسان نہیں آئے یہ کیفیت ہوتی ہے، وگرنہ ماہ رمضان کی دعاؤں میں سے یہ دعا ہے، کاش مجھے اور آپ کو پروردگار متعال جتنی دلچسپی اپنی دنیا بنانے کے لیے عربی، فرینچ اور نہیں معلوم آج کل تو چائنیز بھی بہت زیادہ سیکھ رہے ہیں، کہ اپنی دنیا بنانے کے لیے انسان جتنا جو ہے وہ مختلف زبانوں کو سیکھتا ہے، کاش اپنی آخرت سجانے کے لیے عزیزو ان دو زبانوں کو سیکھ لیں، ایک عربی اللہ کی زبان اور ایک فارسی، کہ بہرحال عربی زبان کے بعد دین مبین اسلام خصوصیت سے مکتب اہل بیت کی پرچار میں فارسی زبان کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے۔ اسی 14 اگست کو میں دیکھ رہا تھا، آج بھی میں اگر کسی کو کھڑا کر دوں اور کہوں کہ ذرا سا ترانہ پڑھو ہمارے ملک کا، صحیح طرح سے 100% چھوڑو میرے بھائی 50% بھی کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارا کا سارا ترانہ کون سی زبان میں؟ فارسی۔ نہ کرے میرے بھائی، تو ایک زمانے تک یہ زبان ہمارا حصہ تھی عزیزوں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ دوسری زبانیں اپنی دنیا بنانے کے لیے اپنے زندگی میں ایڈ نہ کریں، لیکن وہ جو خوبصورت ترین زبان ہے اس سے کیوں اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں؟ اے اقبال لاہوری سے منسوب رہنے والوں، شہر لاہور میں زندگی بسر کرنے والوں، علامہ اقبال کا جہاں پورا مجموعہ اور کلام ہے اردو زبان میں، وہاں اسی طرح سے پورا مجموعہ اور کلام فارسی زبان میں بھی ہے۔ تو بہرحال حد اقل ایک ترانہ جو ہے وہ
ایک اس مرتبہ موقع ملے تو ہمارے پہلے تو جو ہمارے سلیبس کی کتابیں تھیں اس کے پیچھے ہوا کرتا تھا. تو بہرحال آپ قرآن رمضان کی دعاؤں میں دیکھیں تو وہاں پر ایک جملہ ہے اللہم اجعلنا, ساتھ ہے میرے عزیزوں, اللہم اجعلنا من المرحومین ولا تجعلنا من المحرومین. کرے مانا اتنی عربی تو آنی چاہیے, اے پروردگار ہمیں مرحوموں میں سے قرار دے اور ہمیں محروموں میں سے قرار نہ دے. مرحوم یعنی جس پر اللہ کی رحمت آتی ہے, وہ علیحدہ بات ہے کہ جسے میں اور آپ سپرد خاک کر کے آتے ہیں وہ اللہ کی رحمت کا ہی اب محتاج ہوتا ہے, عمل اب اس کے ہاتھوں سے چلا گیا. جبکہ یہ جتنے زندہ ہیں یہ اللہ کی رحمت کو اپنے پاکیزہ ترین افکار, اپنی زبان پر آنے والے الفاظ اور اپنے کردار کے ذریعے سے رحمت خاص سے پروردگار کے شامل حال ہو سکتے ہیں. اور جو کوئی بھی ذکر سید الشہداء میں شریک ہوتا ہے, ایک ایک لمحہ مجھے اور آپ کو اس موقع پر پتہ چلے گا جب سپرد خاک ہوں گے, ایک ایک لمحہ جو یاد حسین میں جو مجلس میں گزارا ہے عزیزو, اس کی نورانیت کا وہاں جا کر پتہ چلے گا. چاہنے والا ظہر کی گرمی, ایک مرتبہ دق الماب کیا میرے مولا کے دروازے پر, امام نے فرمایا اے میرے چاہنے والے, اے علی کے چاہنے والے, ظہر کی گرمی میں کس خاطر تو آیا ہے اپنے مولا کے پاس؟ کہا آقا آپ کی محبت کھینچ لائی ہے, اس خاطر آپ کے دیدار کو آیا ہوں. فرمایا جب تیری جسم اور روح میں جدائی ہوگی اس وقت تجھے خبر ہوگی اس محبت نے تجھے کیا مقام و مرتبہ عطا کی ہے. تو عزیزو اے زائر حسین, زیارت با معرفت عزیزو, واقعاً آپ کو اگر موقع ملے, مجھے نہیں معلوم کتاب شریف کامل الزیارات کا اردو ترجمہ موجود ہے یا نہیں ہے, ابن قولوہ علیہ رحمہ کی یہ کتاب ہے, اور ایک بڑا حصہ عزیزو زیارت کے باب میں. قسم بخدا جس طرح سے روایات میں سید الشہداء کی زیارت کے سلسلے میں ہدایا, تحائف, مقام و مرتبہ درج عزیزو, کسی دوسرے امام معصوم کے لیے یہ مقام, یہ ہدایا, یہ مراتب جو ہے وہ نظر نہیں آتے عزیزو. اس قدر سفارش ہے. اور عرض کیا نہیں جا سکتے روزانہ ایک مرتبہ زیارت کے لیے, اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں یہ مجلسیں دور سے زیارت کرنے کے مترادف ہیں. دور سے زیارت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اپنے دل کو ہر جگہ سے توڑ دے, سید الشہداء سے جوڑ دے اور آگے بڑھ کر کہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ ورحمت. تو دو جملے فرمایا زیر آسمان کھڑا ہو جا, دو جملے میرے ساتھ اس کو تکرار کریں, ریپیٹ کریں, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ ورحمت اللہ وبرکاتہ. انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے, میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو, مولا ابو الفضل العباس ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر. کہ پرچم کی جب زیارت نصیب ہوتی ہے تو صبح جو ہے وہ کیا ہے, دور سے ہی صحیح مولا ابو الفضل العباس کے پرچم کے وسیلے سے رب سے دعا طلب کر رہے ہوتے ہیں. مجھے نہیں معلوم یہاں پر کیا سلسلہ ہے کہ آج میں روزی کے لیے نکل رہا ہوں, رزق کے لیے نکل رہا ہوں, آقا آپ کرم فرما دیجئے گا, اللہ آپ کے فیض سے مجھے وہ عطا کر دے جو مجھے تیرا قرب عطا کر دے. پہلی گفتگو کی روشنی میں اب ہمارے دعا مانگنے کے انداز کو بدل جانا چاہیے. ہم نے ڈکٹیٹ نہیں کرنا ہے کہ مجھے یہ پسند ہے, انہیں زیادہ معلوم ہے کہ مجھے کیا پسند ہے اور اپنے جملے اور بہتر بنا دوں. انہیں زیادہ معلوم ہے کہ میرے اور آپ کے لیے کیا بہتر ہے. ہم تو اس بچے کی مانند ہیں جسے پسند ہے ٹھنڈا پانی پینا, لیکن ماں جانتی ہے ٹھنڈا پانی پیے گا اس کا گلا خراب ہو جائے گا. تو لہٰذا وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں عزیزو میرے اور آپ کے بھلے میں کیا ہے. ان دو روایتوں کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل. زائر اپنے گھر سے قدم نہیں نکالتا ہے, اپنے اہل و عیال سے خدا حافظی نہیں کرتا ہے, پہلے قدم کا گفٹ یہ ہے خدا اس کے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما دیتا ہے. اے مجلس حسین میں شریک ہونے والے, خدا سے طلب کر اس مجلس میں بھی شریک ہونے کے آداب کی رعایت کر, خدا تجھے پہلے قدم پر گناہوں سے معافی کا تحفہ عطا فرمائے گا. فرمایا پھر جیسے جیسے یہ قدم رکھتے چلے جاتا ہے ایسے ایسے اس کے درجات بڑھتے چلے جاتے ہیں, یہاں تک کہ جب حائر حسینی پہنچتا ہے, سرزمین کربلا پہنچنے کی سعادت حاصل کرتا ہے, پروردگار متعالی سے بہشت کا حقدار قرار دے دیتا ہے. اس موقع پر یہ جملے, پروردگار اپنے بندے سے ہم کلام ہوتا ہے. کس بندے سے؟ ظاہر سید الشہداء سے ہم کلام ہوتا ہے. کیا مانگنا چاہتا ہے مانگ, تو جو مانگے گا تیرا رب تجھے عطا کرنا چاہتا ہے. تو تقاضا کرتا چلا جا, تیرے رب کی بارگاہ سے لیتا چلا جا. یہ اللہ سے مناجات, اللہ کا گفتگو کرنا, اپنے بندے سے بات چیت کرنا,
یہ عزیزوں اور جگہوں پر نظر نہیں آتا. یہ سید الشہداء کے زائر کا مقام. ایک دوسری روایت میں کہ جیسے ہی انسان گھر سے نکلتا ہے پروردگار متعال اس زائر کے سارے امور ان فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے جنہوں نے احاطہ کیا ہوا ہے سید الشہداء کی قبر مطہر کا، جن کی تعداد بعض روایتوں میں 4000 کے قریب ملتی ہے عزیزوں. ان کے پاس ایک شعار بھی ہے، ان کا ایک سلوگن ہے، ان کا ایک نعرہ ہے. آئیے ہماری مجلسوں کے اندر جہاں ہم نعرہ صلوات، نعرہ حیدری لگاتے ہیں عزیزوں، وہاں ان نعروں کو بھی خصوصیت سے محرم و سفر میں اضافہ کر دیں. ان فرشتوں کا نعرہ کیا ہے، ان کا سلوگن کیا ہے، ان کا شعار کیا ہے، کون بتائے گا؟ 4000 فرشتے جس روز سے کربلا رونما ہوئی ہے یہ یہاں پر موجود ہیں. انہوں نے احاطہ کیا ہوا ہے. دو کیفیتیں، مسلسل رو رہے ہیں، مسلسل ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اور مسلسل یہ نعرہ بلند کر رہے ہیں، یا لثارات الحسین، خون حسین کا انتقام لینے کے لیے ہم آمادہ ہیں. بنی نوع انسان جو کہ زمین پر زندگی بسر کر رہے ہیں مسلسل یہ پیغام دے رہے ہیں، آؤ ہم تمہاری مدد کریں گے، خون حسین کا انتقام لینے کے لیے فرزند حسین کی مدد کرو. یا لثارات الحسین. یہ مجلس عزیزو اس خاطر ہے. پہلا مرحلہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں کی کثافت سے باہر نکالیں. دوسرا مرحلہ ہے ایک دوسرے سے محبت کرنا شروع کریں. جس طرح سے دوسری گفتگو میں عرض کیا، کسی ایک کا بھی بوجھ میرے اور آپ کی گردن پر نہ ہو. ماں باپ کو معاف کر دے، بلکہ جملہ ہی صحیح نہیں ہے، ماں باپ کو معاف کر دے جوان، جملہ ہی صحیح نہیں ہے میرے بھائی. ماں باپ کا مقام دیکھ، اپنی حیثیت دیکھ. اس روایت پر غور کیجئے گا اور آج کے بعد خدا را ماں باپ کی حق تلفی نہ کریں. فرمایا اگر کوئی انسان غصے سے اپنے ماں باپ کی جانب دیکھتا ہے وَهُمَا ظَالِمَانِ لَهُ، جبکہ ماں باپ نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، انہوں نے برا سلوک کیا ایک مقام پر، ان کی پوری ان کے کردار، ان کے مرتبے کو تو دیکھ. ماں نے جو ایک رات تیرے لیے جاگی ہے، باپ نے جو سختیاں اٹھائی اس کو دیکھ. ایک مرتبہ ان سے کوتاہی ہو گئی، تو غصے سے دیکھ رہا ہے. آج ہر جوان بیٹا، مخصوصاً اگر ماں باپ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ جائیں اور 4 دن اور ساتھ ایسی بسر کرنے پڑیں کہ مجھ جیسے جوان کے دست و کرم پر آ جائیں، ایسی سو کیا کرتے ہیں میں اور آپ؟ کتنی بری نگاہ. فقط فرمایا بری نگاہ سے دیکھنا. عذاب الہی اس مقام پر یہ کہ اللہ ایسے انسان کی نمازوں کو قبول نہیں کرتا ہے. اور نماز کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، جس کی نماز قبول ہے اس کے بقیہ اعمال قبول ہیں، جس کی نماز ہی قبول نہیں ہے اس کی بقیہ اعمال ہی قبول نہیں ہے. ماں باپ کو نہ دیکھیں عزیزوں. بس یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ زوجہ کو معاف کر دے. اللہ نے اگر اسے تیری کسٹڈی میں دیا ہے، تیرا جو ہے وہ کیا ہے زیر دست قرار دیا، اس کا یہ مطلب ہے کہ تو اس کے ساتھ ہمیشہ بدسلوکی کرے. 4 دن ہے اسے ماتحت بنایا ہے، آپ کا ڈرائیور بنایا ہے، یا بطور مثال گھر کا خادم یا خادمہ بنایا ہے. انسان ہے، نہیں رکھنا چاہتے اپنے پاس نہ رکھیے. لیکن فرمایا خاص زوجہ ہو، خاص رشتہ دار ہو، تعلق رکھنا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے وہاں پہ تو بہرحال ہم نے جوڑے رکھنا ہے تعلق. فرمایا بطور مثال امپلائے آپ نہیں رکھنا چاہتے، بطور مثال زوجہ مولانا صاحب ہم دونوں کی نہیں بنتی. خوب بہت اچھی بات ہے، نہیں بنتی نا. پہلے آپ کسی عالم سے پوچھ لیں. اتنی جلدی نہیں ہونا چاہیے. جو اس وقت ہمارے معاشرے میں اس وقت جو طلاق کا ریشو ہے وہ قطعاً جو ہے وہ غیر اسلامی ہے، غیر اسلامی ہے. لیکن فرض کرتے ہیں آپ نے اسلامی اعتبار سے تمام مراحل طے کر لی، ہم دونوں کی نہیں بنتی ہے. فرمایا رکھنا چاہتا ہے اچھے طریقے سے رکھ، اگر خدا حافظی کرنا چاہتا ہے اچھے طریقے سے خدا حافظی کر. یہ کیا طریقہ کار ہے کہ جب طلاق کا وقت آتا ہے تو ایک دوسرے کے خاندانوں کو اور نہیں معلوم سال آپس میں بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے ایک مسئلہ ہو گیا کوئی بات نہیں، آپس میں روابط کیوں توڑ دیتے ہیں؟ عزیزوں آئیے میں اور آپ اپنی زندگیوں کو، یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ ہم اپنی زندگیاں بہتر بنائیں تاکہ تیسرے مرحلے میں اس آواز پر میں اور آپ لبیک کہیں کہ جو فرشتے کہہ رہے ہیں. کون سے فرشتے؟ جنہوں نے سید الشہداء کے مزار کا، آپ کے قبر کا احاطہ کیا ہوا ہے. کیا ہے نعرہ؟ یا لثارات الحسین، یا لثارات الحسین، یا لثا. عزیزو اس قابل کب بنے گا انسان؟ ہم تو اپنی لڑائیوں سے باہر نکلنے کے لیے آمادہ نہیں ہے. یہ میرا امام بارگاہ وہ تمہارا امام بارگاہ، یہ میری مسجد وہ تمہاری مسجد، یہ میرا پرمٹ وہ تمہارا پرمٹ. حتیٰ دین کے راستے سے مجھے اور آپ کو بہکا دیے شیطان نے. آئیے ان مجلسوں کی طفیل اپنے دل کو وسیع کیجئے، اپنے دل کو بڑا بنائیے. فرمایا ارحم تو رحم، تو معاف کرتا چلا جا، خدا کی رحمت تیرے شامل حال ہوتی چلی جائے گی. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد. اور اکبر. یا علی
صلی علی. بہرحال آپ کے چہرے مجھے اجازت دے رہے ہیں، لہٰذا میں معذرت چاہتا ہوں اپنے بزرگوں سے اگر کوئی جسارت ہو، لیکن جو دین کا پیغام مختصر طور پر عزیزو سمجھا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، دعوت فکر دے رہا ہوں. انشاءاللہ کوشش کریں گے پروردگار متعال محروم نہیں فرمائے گا. سب مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل. زیارت بامعرفت کے سلسلے میں کل پیغام دیا میں نے آپ کی خدمت میں، کیا؟ درد مند ہو جائیے، ہر انسان کے لیے درد مند ہو جائیے. زیارت بامعرفت کے سلسلے میں آج کا پیغام کیا ہے؟ اے زائر، خدا تجھ سے ہم کلام ہو رہا ہے. اور جیسے کہ دوسری روایت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے پروردگار زائر کو. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جیسے ہی پہلا قدم باہر رکھتا ہے فرشتے اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. جیسے جیسے یہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے فرشتے اس کے لیے حسنات، نیکیاں لکھتے چلے جاتے ہیں. یہاں تک کہ جب یہ سرزمین کربلا پہنچتا ہے، غسل کرنے کا جیسے کہہ سکتے ہیں ثواب حاصل کرتا ہے، اپنے آپ کو ظاہری اعتبار سے منور کرتا ہے، معطر کرتا ہے، پاکیزہ کرتا ہے. بہرحال کربلا میں معطر کا لفظ یہ نہیں لیجیے گا کہ آپ نے خوشبو لگانی، نہیں، ظاہری اعتبار سے پاکیزہ کرتا ہے. اس لیے کہ کربلا کے آداب میں دیگر معصومین کی قبور کی زیارت میں فرق ہے. دیگر معصومین کی قبور کی زیارت کو جائیں، فرمایا وہاں عطر لگاؤ، لیکن کربلا میں منع کیا گیا ہے. فرمایا تیرے بال بکھرے ہوئے ہوں، تیرے بال بکھرے ہوئے ہوں، تیرے چہرے پر غمزدگی کی کیفیت ہو. یہ جو ہے وہ کیا ہے؟ زائر کربلا کا مقام و مرتبہ ہے. فرمایا جب یہ غسل کرتا ہے اس موقع پر اللہ کے رسول اسے ندا دیتے ہیں، خدا ہم کلام ہوتا ہے، اے زائر حسین تیرا مقام. اللہ کے رسول ندا دے رہے ہیں، اے زائر حسین تیرا شرف، اور کہتے ہیں بشارت ہو اے میرے بچے حسین کے زائروں کو، ابشروا، تمہیں بشارت ہو کہ کل کو جنت میں جو میرا مقام و مرتبہ ہے تم اسی مقام و مرتبے میں میرے ساتھ ہو. اللہ اکبر، تم میرے رفیق ہو. اور عزیزو اے علی کے چاہنے والوں سنو، زائر حسین کا مقام. اسی موقع پر مولا کائنات ندا دیتے ہیں اور کہتے ہیں انا ضامنن، میں ضمانت دیتا ہوں تو دنیا مانگے گا اے زائر حسین، اے میرے فرزند کے ظاہر، خدا تجھے دنیا عطا کرے گا، آخرت طلب کرے گا، خدا تجھے آخرت عطا کرے گا، اور خدا تجھے دنیا و آخرت کی بلاؤں سے محفوظ رکھے گا. لیکن یہ ظاہر کا مرتبہ ہے کہ اب اپنے مزاج اور مشیت سے نہیں مانگتا ہے عزیزو، بلکہ ان کے رحم و کرم، ان کے رحم و کرم، ان کے مقام و مرتبے کی نسبت سے مانگتا ہے. کہتا ہے آگے بڑھ کر پروردگار، اے سید الشہداء، اے اللہ کے رسول، اے مولا کائنات، درست ہے اب یہ میرا مقام ہے کہ میں جو مانگوں گا مجھے عطا کر دیا جائے گا، لیکن مجھے کیا معلوم میری معرفت کیا، میری سوچ کیا، میری ذہنیت کیا. آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں میرے بھلے میں کیا ہے. دنیا کی ہر وہ شے جو مجھے آپ کی نسبت سے مقام و مرتبہ عطا کر دے وہ مجھے آپ عطا فرما دیجیے. اور ہر وہ شے، اسے بھی صدق دل سے مانگے، ہر وہ شے، خواہ وہ سلامتی ہو، خواہ وہ پیسہ ہو، خواہ وہ دنیا کا مقام و منصب و مرتبہ ہو، خواہ وہ اولاد و پروردگار، ہر وہ شے، یا رسول اللہ، یا امیر المومنین، یا سید الشہداء، ہر وہ شے جو مجھے آپ سے دور کر دے وہ شے مجھ سے لے لیجئے. خدا را مجھے آپ سے دوری قبول نہیں ہے. زیارت بامعرفت چاہتے ہیں عزیزو، ان چار چیزوں سے اپنے رابطے کو مستحکم بنا لیجئے. شب عاشور کیا کہا اپنے بھائی ابو الفضل العباس سے؟ جاؤ عباس ایک رات کی مہلت طلب لے آؤ. در واقع ایک رات کی مہلت دی ہے تاکہ ہر جیسے پلٹ آئیں. ایک رات کی مہلت اور دی میرے مولا نے. 4 کاموں کے لیے مہلت مانگی تھی. اے زائر، تجھے ہر وہ چیز پسند ہونی چاہیے جو تیرے مولا کو پسند ہے. فرمایا 4 کاموں کے لیے ہم آج کی رات کو طلب کر رہے ہیں. ایک، آپ بولیں گے ٹھیک ہے تھوڑا اجمال ہے، عبادت خدا. نہ بالکل کلیئرلی عبادت خدا میں 4 چیزوں کا تقاضا کیا تھا. ایک، قرآن کریم. ہمارے اس بھائی کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر اللہ صلی علی. ایک قرآن کریم. 2 جی نماز. 3 دعا. 4 استغفار. آپ کہیں گے امام معصوم اور استغفار؟ جواب، ہم جیسوں کے لیے استغفار گناہ کی نسبت سے، امام معصوم کی زندگی میں گناہ نہیں پایا جاتا، لیکن جب وہ اپنے رب جلیل کے اس مقام و مرتبے کو دیکھتے ہیں تو قدم بقدم، جب انسان اپنے محسن کو دیکھتا ہے گرچہ کوئی کوتاہی نہیں ہے لیکن قدم بقدم جھک رہا ہوتا ہے، پروردگار تیرے شایانہ شان نہیں ہے میرا یہ مقام ہو.
اور میری یہ کوشش اور صحیح. لہٰذا اہل بیت کی نسبت سے استغفار قرآن کریم نے بھی واضح طور پر اللہ کے رسول کی جانب نسبت دی عزیزوں. لیکن یہ استغفار اس خاطر ہے مرتبہ پروردگار کو دیکھتے ہیں وہ واجب الوجود کہاں, میں ممکن الوجود کہاں. تو لہٰذا اس اعتبار سے بہرحال یہی افتخار ہے, جتنا جھکتے چلے جاتے ہیں اتنا پروردگار عطا. یہ میرے مولا کے جملے ہیں عزیزوں, اسے یاد کر لیجئے, ثبت کر لیجئے, اپنے سینوں پر لکھ لیجئے. فرمایا کفا بی عزا ان اکون لک عبدا. اے علی کے چاہنے والے دیکھ رب سے کیسے کلام ہو رہا ہے, ہم کلام ہو رہا ہے علی ابن ابی طالب, اللہ کے رسول کے غلاموں میں سے ایک ادنا غلام. فرمایا اے پروردگار کفا بی عزان, میری عزت کے لیے سب کچھ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. وَكَفَى بِفَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا, اور اس سے بڑھ کر افتخار کیا ہوگا کہ تجھ جیسا رب علی کو نصیب ہوا ہے. تو تو ویسے ہی ہے جیسے علی نے چاہا تھا, علی کو بھی ویسے بنا دے جیسے تو چاہتا ہے. یہ علی جھکتا چلا جا رہا ہے, وہ علی و اعلیٰ اس علی کو بلندی دیتا جا رہا ہے. بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی. بہرحال آج جو آپ کے لیے ہدیہ لے کر آیا ہوں, اے زائر سید الشہداء, اگر چاہتا ہے با معرفت زیارت کر, اسے پسند کر کہ جو سید الشہداء کو پسند ہے. اور انہی پسندیدہ چیزوں میں سے ایک شے کا نام ہے قرآن کریم. اے چاہنے والوں, ہماری کیا کیفیت ہے قرآن کریم کی نسبت سے. میں مسلسل آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں. ایک تو سامعین کرام کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں, تھوڑا اٹینٹیو رہا کریں, تھوڑا پوچھا کریں, ممکن ہے نیاز آپ محروم نہ رہ جائیں. مولانا صاحب آپ 2 دن سے سرنامہ کلام میں یہ آیت پڑھ رہے ہیں, آج کے بعد فقط 2 دن آپ رہنے والے ہیں, یہ آیت کا ترجمہ کب کریں گے؟ اس آیت کا جو ہے وہ مطلب کب بیان کریں؟ یہ آپ کا حق ہے, آپ پوچھا کریں. کیوں نہیں پوچھتے میرے بھائی؟ آپ نہیں پوچھیں گے تو یہ تو اس طرح سے ہے کہ جب جیسے ہمارے گورنمنٹ اسکولوں کی حالت ہے, یا حتیٰ جو ہے وہ شاید پرائیویٹ اسکولوں میں بھی یہی کیفیت ہے کہ جب ٹیچر دیکھتا ہے, میں کہاں ٹیچر عزیزوں, میں تو آپ کا چھوٹا بھائی ہوں. بہرحال جو درس اہل بیت کے مقام و مرتبے سے سیکھا ہے وہ مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں. لیکن ٹیچر بھی جب دیکھتا ہے کہ جو ہے وہ کیا اسٹوڈنٹس بہت زیادہ جو ہے وہ کیا دلچسپی نہیں لے رہے ہیں گورنمنٹ اسکول میں اس خاطر کہ وہ تو اللہ حافظ ہے اس کا, اور بہت زیادہ پرائیویٹ بڑے اسکولوں میں اس خاطر کہ بھائی بڑے باپ کا بیٹا ہے, اس نے پڑھ لکھ کر تھوڑی کسی مقام پہ پہنچنا, یہ تو پہنچا ہوا ہے پہلے سے, علم کی قدر تو ہے نہیں اس کے پاس. صاحب آتے بڑی گاڑی میں, ایک جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں اس پروٹوکول کے ساتھ بچپنے سے آ رہے ہیں, تو یہ سوچتا ہے کہ میں پڑھوں تو کیوں پڑھوں. اس لیے غریب کا بچہ پڑھتا ہے کیوں کہ بھائی اس ذریعے سے کسی مقام پہ پہنچ رہا ہے. امیر کا بچہ تو سوچتا ہے میں پہلے سے پہنچا ہوا ہوں. کاش مجھے اور آپ کو فرش ازا یہ سکھا دے کہ امیر تجھے پیسہ بلند نہیں کرتا ہے, غریب تجھے پیسے کا نہ ہونا گراتا نہیں ہے. یہ علم ہے, یہ معرفت ہے جو انسان کو بلندی عطا کرتی ہے, یہ جہالت ہے جو انسان کو پستی کے اندھیروں میں دھکیل دیتی ہے. کاش مجھے اور آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے, کاش مجھے اور آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے. اور بہرحال اس سلسلے میں مجھے اور آپ کو بھی کام کرنا پڑے گا. میں نے اکثر دوستوں سے عرض کیا, ہمارے یہاں جب کوئی اینول میٹنگ ہوتی ہے, کوئی جو ہے وہ فنکشن ہوتا ہے, کوئی جو ہے وہ دنیات سینٹر کا جو ہے وہ تقریب جو ہے وہ انعامات کی تقریب ہوتی ہے, مہمان خصوصی کسے بنایا جاتا ہے؟ جی میرے بھائی, ہاں بڑے سرمایہ دار صاحب کو جنہوں نے ڈونیشن زیادہ دی ہے. اب اس ذریعے سے ہم غریب کو کیا پیغام دیتے ہیں کہ بھائی اگر تو نے مہمان خصوصی بننا ہے تو راستہ تو یہی ہے. مولانا صاحب جتنا بھی بولو پیسے کے بغیر بھی بلندی ملتی ہے, لیکن ہمیں تو کہیں نظر نہیں آتی. آؤ عزیزو اس فرش ازا پر اس بلندی کو احساس کرو اپنے وجود میں. پہلی تقریر میں عرض کیا, غریب ہونا عیب نہیں ہے, حقیر اپنے آپ کو سمجھنا عیب ہے. تجھے اللہ نے انسان بنایا ہے, پھر اس سے بڑھ کر تجھے آل محمد کا چاہنے اتنا بڑا افتخار تجھے دیا, پھر کیوں تو اپنے آپ کو اپنے جیسوں کے سامنے جھکاتا ہے؟ ہاں جوتیاں صحیح کرنی ہے تو ان کی صحیح کر جو ان کی بارگاہ میں افتخار رکھتے ہیں. تیری دنیا بھی سنورتی چلی جائے گی, آخرت بھی بنتی چلی جائے گی. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر. خوب اب کیا کریں کہ غریب کو بھی جو ہے وہ پریشانی نہ ہو. جہاں آپ صاحب ثروت کو مہمان خصوصی بنا رہے ہیں, وہاں وہی آدمی کہ جو بولنا بہت آسان ہے, میں نے جتنی جگہوں پر کہا کسی نے عمل نہیں کیا ابھی تک. آپ سے بھی کہہ رہا ہوں, میرا کام ہے ذمہ داری کہنا. اللہ نے اگر کوئی ادارہ مجھے دیا ہے تو وہاں پر یہ کام کر کے دکھاؤں. کیا کریں وہ انسان کے جو کیا کرتا ہے جوتیاں سیدھی کر رہا ہے, وہ جو کیا کہہ سکتے ہیں چٹائیوں کو کی صفائی کر رہا ہے, جھاڑو لگا رہا ہے, اسے بھی بطور مہمان خصوصی بلا کر یہاں پر کھڑا کر دے. کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ غریب دیکھ رہا ہے, امیر بھی دیکھ رہا ہے, دونوں کو سمجھ میں آئے گا مہمان خصوصی بننے کے 2 راستے ہیں. اور یہ در واقع وہ مہمان خصوصی ہے جو خدا کی نظر میں بلند ہے,
جس طرح وہ دے کر بلند ہو رہا ہے اور حضرت خدیجہ کے غلاموں اور کنیزوں میں سے قرار پا رہا ہے کہ شہزادی دیتی گئی خدا کی خاطر، ریاکاری نہ کرنا میرے بھائی. آئندہ خمسے میں عرض کر رہا ہوں، نیکی کا بجا لانا کمال ہے، لیکن واقعی کمال نیکی کا بچا لینا ہے. ریاکاری کی ایسا ہی ہے جیسے پیندے میں سوراخ ہے، پانی بھرتا جا وہاں سے سارا ضائع ہو جائے گا. ہاں اگر خدا کی خاطر تو نیکی کو بجا لا رہا ہے، شہزادی خدیجہ کے غلاموں اور کنیزوں میں سے تیرا شمار ہے. شہزادی دیتی چلی گئی، رب تبارک و تعالیٰ کہتا چلا گیا ہے حبیب ہم نے تجھے تنگ دست پایا تو غنی کر دیا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. جس طرح سے جان لگا کے عزیزو میں اور آپ نعرہ لگاتے ہیں، اسی طرح سے جان لگا کے اپنی زندگی کو شروع کرتے ہیں. عزیزو صحیح کرنا 2 مہینے 8 دن بہت زیادہ ہے. غلامی نصیب ہو جائے گی حبیب ابن مظاہر کی، غلامی نصیب ہو جائے گی مسلم ابن اوسجہ کی، غلامی نصیب ہو جائے گی عابس ابن ابی شبیب شاکری کی، غلامی نصیب ہو جائے گی مسلم ابن عقیل کی. یہ وہ نیاز ہے جو اسی صف عزا پر، اسی فرش عزا پر بٹھتی ہے میرے بھائی. تنہا فقط مادی نیاز یا فقط ابتدا، بس مولانا صاحب ہم نے سن لیا 2 قطرے آنسو بہا لیے، اتنے کم پر اکتفا نہ کر. یہ آنسو تجھے بلندی دینا چاہتے ہیں عزیزو. میں مسلسل بہرحال جو آیہ کریمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں ہمیں اپنے لائف اسٹائل کو چینج کرنا پڑے گا. اگر امیر آدمی اپنے گھر میں دعوت دے رہا ہے جہاں 60% 70% مثلا اپنے ریلیشن کی بنا پر دوستوں اور چاہنے والوں کو دعوت دے رہا ہے، وہاں 30% کن کو دعوت دے؟ بولیے. غریب کو، فقیر کو، جس کے ساتھ کوئی جو ہے وہ کیا ہے ریلیشن بنانے کا اس دنیا میں اسے فائدہ نہیں ملے گا. جب غریب کو بلائے گا، اور مزے کی بات ہے امیر کے ساتھ بلا. ہاں ہم غریبوں کو علیحدہ سے بلا لیتے ہیں، نہ مزہ نہیں آیا. ہم غریبوں کو کھانا، نہ مزہ نہیں آیا میرے بھائی. امیروں کو بھی پہنچا دے کھانا، امیروں کو بھی پہنچا دینا. وہاں پہ تو کہتے ہیں بھائی اس طرح کھانا پہنچاؤں گا تو ناراض ہو جائیں گے صاحب. ادب بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو بھائی اے علی کے چاہنے والے، اگر ادب امیر کی نسبت سے ہے تو غریب کی نسبت سے بھی ہے. اور عزیزو کر کے دیکھیے، ایک مرتبہ قدم بڑھا کے دیکھیے. میں نے پہلی تقریر میں عرض کیا تھا دنیا دار کو دیکھنے میں جھوٹی نگاہ میں مزہ آتا ہے، علی کے چاہنے والے تجھے نگاہ جھکانے میں پروردگار مزہ دینا چاہتا ہے. دنیا کو امیر کو کھلا کر مزہ آتا ہے، تجھے غریب کو کھلا کر مزہ آئے گا عزیزو مزہ. اور ایک مرتبہ یہ واقعی مزہ مجھے اور آپ کو مل جائے. سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 250 کی میں نے تلاوت کی ہے. سورہ بقرہ کون سا سورہ ہے قرآن کریم کا؟ 2 نمبر. یہ تو بہت آسان ہے، لیکن پوچھوں سورہ نحل کون سا سورہ ہے؟ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہاں 16واں. بڑی مہربانی، شاید ممکن ہے آپ طالب علم ہو. ہاں اگر میں پوچھوں سورہ قمر کون سا سورہ ہے؟ التماس سے دعا. اگر میں پوچھوں وہ جو آخری کے سورہ ہو تو مجھے بھی یاد نہیں ہے. سورہ زلزال کون سا سورہ ہے؟ 114 سوروں کے نام نہیں پتہ ہے علی کے چاہنے والے حسین کے ماتمدار کو. کیا کریں عزیزو، قرآن کی نسبت سے کیسے قدم آگے بڑھائیں؟ آج آپ کے لیے بہت آسان سا فارمولہ لے کر آیا ہوں. قرآن میں بہت سارے واقعات ہیں، حکایتیں ہیں، قصے ہیں، کہانیاں ہیں. اس لیے نہیں تاکہ سو جائے انسان، اس لیے تاکہ انسان اور انسانیت اس غفلت کی نیند سے بولیے بیدار ہو جائے، بیدار ہو جائے. کاش باپ اپنی اولاد کو سلاتے ہوئے وہ پتہ نہیں کیا کیا سناتے ہیں. آج کے تو باپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے الحمدللہ، چونکہ جب وہ گھر میں پہنچتا ہے تو اولاد سو چکی ہوتی ہے. ہاں اور صبح کے وقت جب وہ گھر میں اٹھتا ہے تو اولاد چاہ چکی ہوتی ہے. تو نہ دیکھ صبح و شام اپنی اولاد کو، جب یہ بڑا ہوگا تو تجھے بھی چھوڑ کر آئے گا اولڈ ہاؤس میں، یہ بھی نہیں دیکھنا چاہے گا تجھے. آج اسے اچھے طریقے سے دیکھ تو دنیا میں یہ بھی تجھے دیکھے گا. ساتھ ہے میرے؟ آئیے عزیزو اپنے طرز زندگی کو بدلیے. دوسروں کو سنانا تو بہت آسان ہے، وہ بھاگ گئے، انہوں نے فرار اختیار کیا. آؤ عزیزو اپنے آپ کو دیکھیں، میں اور آپ کدھر کھڑے ہیں؟ اگر میں اور آپ اتنے فن خان ہوتے عزیزو تو مولا کا ظہور ہو جانا چاہیے تھا. یہ جو ظہور میں تاخیر ہے کہیں اپنوں کی جانب سے بھی کوتاہی ہے عزیزو، وگرنہ وہ فیض بے کراں کا مالک مسلسل لٹانا چاہتا ہے، دینا چاہتا ہے. اس کی حجتیں مسلسل عزیزو اس فیض سے مجھے اور آپ کو بہرمند کرنا چاہتی ہے. پھر غیبت کی یہ ساعتیں کیوں کر ختم نہیں ہو رہی ہیں؟ کیوں کر ختم نہیں ہو رہی ہیں؟ 40 کے سفر پر عزیزو چلنے والوں کی تعداد الحمدللہ کس قدر زیادہ ہے، لیکن اپنے آپ کو مقام امتحان میں جا کھڑا کرے.
اس موقع پر عزیزوں پتہ چلتا ہے کتنے جو ہے وہ حق والے ہیں. آج آپ کی خدمت میں قرآن کریم کے، میں تو ساری تو آیتیں نہیں پیش کر پاؤں گا عزیزوں، گھڑی کی سوئیاں بھی اجازت نہیں دے رہی ہے. سورہ مبارک بقرہ میں بہت سارے قصے اور کہانیاں ہیں. ایک تو وہی گائے والا قصہ ہے. کیا یہ اچھا ہو کہ باپ رات کے وقت تھوڑا پہلے سے پڑھ کے رکھے، ورنہ ایسا نہ ہو قصہ پڑھتے پڑھتے خود ہی باپ کو سمجھ میں نہیں آئے اور بچہ کہے بابا پہلے آپ قصہ خود تو صحیح طرح سمجھ لیں پھر مجھے سنانا. تو پہلے سے پڑھ کے رکھیے، ٹھیک ہے میرے بھائی. بہرحال یہ جامعہ اس بات کا میرے اور آپ سے تقاضا کرتا ہے، قرآن کریم کی نسبت سے ایک اہم ترین خدمت بجا لانے والی ہستی آپ ہی کے چند قدموں کے فاصلے پر سپرد خاک ہے. خدا را اپنی زندگیوں میں کچھ نہیں کرنا چاہتے. ہم اپنے گھروں میں کیا کہہ سکتے ہیں، کتنے ایسے شو پیس لا کے رکھتے ہیں. کل رات کی مجلس میں عرض کر رہا تھا، بے جان چیزوں سے ہم نے اپنے گھروں کو سجایا ہوا ہے. ہاں عجیب و غریب بے جان چیزوں، پتہ نہیں اس کے کتنے پیسے بھی دیتے ہیں، کتنی جو ہے وہ ڈرائنگ سے ہم نے اپنا کو. عزیزو بے جان چیزوں سے نہ سجاؤ. ہم ان ہستیوں کے ماننے والے جہاں پر موجود ہر بے جان شے بھی جاندار ہے. یہ ممبر نہیں ہے عزیزوں، یہ حق رکھتا ہے کہ اسے انسان چومے. اب یہ عام لکڑی نہیں ہے، یہ ممبر حسینی ہے. یہ انسان کو بلندی دیتا ہے، یہ شفا دیتا ہے، یہ پرچم شفا دیتا ہے. عزیزوں ہمارے یہاں بے جان بھی بے جان نہیں ہے، جاندار ہے، اس لیے کہ نور سے متمسک ہے، نور سے پیوست ہے. آئیے میں اور آپ بھی ایسے ہو جائیں، اپنے گھروں میں اس طرح سے ڈیزائن کریں. عزیزوں میں کہتا ہوں مولانا صاحب ہمارے یہاں کوئی کتاب نہیں، اے صاحب ثروت اگر تیرے پاس پیسے ہے یہ کتاب ضرور ضرور خرید لے. ایران کے 27 علماء کی یہ کاوش ہے قرآن کریم کو سہل اور آسان زبان میں عوام الناس کے لیے منتقل کرنا. اور میں سمجھتا ہوں عزیزوں جتنا میں نے دین کو حاصل کیا ہے، ہر انسان کی ذمہ داری ہے ایک قرآن کا دورہ حد اقل اس تفسیر کو پڑھنا. لیکن لوگ کہتے ہیں ارے مولانا صاحب چھوڑے، پہلے 27 جلدوں میں تھی، ابھی چھاپنے والوں نے 15 جلدوں میں چھاپ دی ہے. اب یہ بھی ایک عجیب لمحے فکری ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ موبائل کی دکانیں کھلتی چلی جاتی ہیں، کھانے پینے کی دکانیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور بیچارے کتاب والے جو ہے وہ افسردہ خاطر بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی ان کے پاس خریدار نہیں ہے. ایسے ہی میں کسی جگہ پر پہنچا کتاب خریدنے کے لیے، میں نے کہا صاحب کوئی ڈسکاؤنٹ ہوگا اس پر؟ تو بہت ہی بیچارے وہ بھنائے بیٹھے تھے، ناراض تھے. مجھ سے کہنے لگے جب چنا کھانے جاتے ہو، برگر کھانے جاتے ہو، اس سے ڈسکاؤنٹ مانگتے ہو جو مجھ سے ڈسکاؤنٹ مانگ رہے ہو؟ تو عزیزوں بڑی صورتحال بیچاروں کی اچھی نہیں ہے. تو لہٰذا اے صاحب ثروت ویسے تو تجھ سے پیسہ جاتا نہیں ہے، اس عظیم محسن کائنات، محسن ملت ہستی، ظاہر ان کا لقب محسن ملت بھی ہے عزیزوں، حتماً آتے اور جاتے ان کی قبر پر جایا کریں. اور اسی طرح سے سیٹ نوازش علی کی جن کی قبر مطہر بھی یہاں پر، اسی طرح سے اور دیگر قبریں. عزیزوں یہ ہمارے محسن ہیں. بیان کیا گیا کہ انہوں نے اسلام کی راہ میں، دین کی راہ میں اس تفسیر کو اپنے گھر کا حصہ بنائے. فارسی علماء نے کام کیا، اسے اردو قالب میں بہت ہی خوبصورت انداز میں مرحوم حجت الاسلام سید صفدر حسین نجفی علی اللہ مقامہ نے عزیزوں اسے منتقل کیا، اور آج بھی ان کی قبر پر تفسیر نمونہ موجود ہے. نہیں پڑھتا ہے نا میرے بھائی، کتنے شو پیس گھر میں لا کر رکھے ہوئے تو نے کہ جن کا کوئی کام نہیں ہے. یہ قرآن کریم لا کر رکھ، شاید تیرے نسلوں کی ہدایت کا سبب بن جائے، اور یقیناً بنے گا عزیزوں، یقیناً بنے گا. اور اس ذریعے سے ہر مومن کو تشویق کریں کہ عزیزو تفسیر نمونہ ہمارے گھروں کی زینت ہونی چاہیے. بسم اللہ کریں. آپ کو آیت کا شمارہ ہے 246 247 248 249 250 251 252. 7 آیتوں پر مشتمل یہ قصہ ہے. بچوں کو پہلے سے اس قصے کا نام بھی بتائیں، قصہ طالوت و جالوت. ہاں ایسا بتائیں. آج رات کو بیٹا میں آپ کو یہ قصہ سنا، کیسے ہم جو ہے وہ دنیاوی چیزوں میں کتنا اٹریکشن پیدا کرتے ہیں. عزیزو آخرت میں اٹریکشن پیدا کریں اپنے بچوں کے لیے. وہ پوچھے جالوت کون؟ بیٹا آج کی رات جالوت کے بارے میں بتاؤں گا، کیا ظالم تھا. طالوت کون اور طالوت کی بلندی کیا. بس عزیزو میری گھڑی کی سوئیاں اس سے زیادہ مجھے اجازت نہیں دے رہی، آپ پڑھ کر آئے. میں نے آیت نمبر 250 کی مسلسل تلاوت کی ہے. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. بنی اسرائیل اور اللہ کے رسول کی امت میں بہت ساری سملیرٹیز ہیں عزیزو. بنی اسرائیل موسیٰ سے پہلے ذلیل و رسوا تھے. یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، کاٹ دیا جاتا تھا، مار دیا جاتا تھا، ان کی خواتین کو کنیز بنایا جاتا تھا. ساتھ ہے عزیزو؟ کیوں؟ اس لیے کہ نہ موسیٰ کو جانتے تھے، نہ موسیٰ کو پہچانتے تھے، نہ موسیٰ پر ایمان لائے. یہاں تک کہ جناب موسیٰ کو جانا، پہچانا، اور موسیٰ پر، اللہ کے نبی پر ایمان لائے. علی نبینا وآلہ وعلیہ الصلاۃ والسلام ایمان لائے. لیکن افسوس کی بات یہ عزیزو کہ اللہ نے جناب موسیٰ پر ایمان لانے کی بدولت سخت ترین مراحل سے، جب اللہ کے نبی کی ہمراہی کی، اللہ نے کامیابی دی.
اس موڑ کو ہمیشہ یاد رکھیں عزیزو، بہت بڑے بڑوں کے پیر ہل جاتے ہیں کہ آگے سمندر ہے، پیچھے جو ہے وہ فرعون کا لشکر ہے. ہاں ہم جیسا ہوتا تو کیا کہتا، مروا دیا نا موسیٰ تم نے، دیکھا نا ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے. ہوتے ہیں ایسے لوگ عزیزوں جو اور زیادہ ٹینشن ایجاد کرتے ہیں. کیا جواب دیا جناب موسیٰ نے؟ کلا، خاموش ہو جاؤ، جس رب کے میں اور تم پیروکار ہیں وہ زمین و آسمان کا مالک ہے. ان ربی معی، میرا رب میرے ساتھ ہے. ان ربی معی، میرا رب میرے ساتھ ہے. سیہدین، ان قریب وہ میری ہدایت کرے گا. اور اس رب جلیل کے شاہکار کو دیکھیے، جب بچانے پر آتا ہے تو ننھے بچے کو اسی پانی میں بچا لیا، اور جب ڈبونے پر آتا ہے تو عظیم ترین لشکر کو اسی پانی کے توسط سے ڈبو دیا. یہ ان ربی معی، ساتھ دیا اللہ نے، قدرت دی اللہ نے، مقام دیا اللہ نے، مرتبہ دیا. پھر کیا ہوا؟ موسیٰ کو مان رہے ہیں، موسیٰ کی نہیں مان رہے. نتیجہ کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ دوبارہ سے ذلت، رسوائی. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، روزانہ کی بیسس پر سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا ضروری ہے. علی بن یقطین، تمہارا مقام و مرتبہ اپنی جگہ پر، ایک دن غلطی کرو گے معصوم کی ملاقات سے محروم رہو گے. نیکی کرنا کمال نہیں ہے، مسلسل نیکی کرتے کرتے رب کی بارگاہ میں جانا کمال واقعی ہے. یہی سبب ہے کبھی نہیں فرمایا فزت ورب الکعبہ، نہ بدر میں، نہ احد میں، نہ خیبر میں، نہ خندق میں. کب فرمایا؟ جب سر شگافتہ ہوا. اس موقع پر میرے اور آپ کے مولا نے فرمایا فزت ورب الکعبہ. گرے، موسیٰ کی نہیں سنی، موسیٰ کے اوصیاء کی نہیں سنی، گرے گرے گرے، اتنا گرے کہ آپس میں اختلافات، دوبارہ سے دشمن کا قبضہ، دوبارہ سے وہی اسارت، وہی دقیقاً وہی کیفیت جو جناب موسیٰ کے آنے سے پہلے تھی. قرآن کریم آیت نمبر 246 سورہ بقرہ کو آپ پڑھیے کہ کیفیت کیا ہے ان کی. آتے ہیں اپنے زمانے کے نبی کے پاس، ہماری کیفیت بڑی متغیر ہے، بڑی صورتحال عجیب ہے، مہربانی فرمائیے ہمیں کوئی رہنما دے دیجیے. اکثر یہاں پہ بھی لوگ کہتے ہیں نا مولانا صاحب ہمارے ساتھ قیادت کا مسئلہ ہے. میرے بھائی قیادت کا تنہا مسئلہ نہیں ہے، قائد کا اگر مسئلہ ہے ساتھ میں، ہاں قائد کیا کرے جب چلنے والے ہم جیسے ہوں. ہاں فقط قیادت کو ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ میں کہوں آپ قصوروار، آپ کیا کہیں؟ آپ قصوروار. عزیزو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ایک دوسرے پر انگلی اٹھانا چھوڑ دے، آج کے بعد سے اپنے آپ پر انگلی اٹھانا شروع کر دے اور کہے آئی ایم ریسپانسبل، میں ذمہ دار ہوں، میں ذمہ دار ہوں اس معاشرے کی اصلاح میں. میری کیا ذمہ داری ہے؟ میں نے کوتاہی تو نہیں کی. آئیے عزیزو میں اور آپ اپنی ذمہ داری ادا کرنا شروع کریں. دیکھیں سید الشہداء کی بارگاہ سے کیا کچھ نصیب ہونے والا ہے. اس زمانے میں بھی ایسے ہی ہوا تھا، آج کے زمانے میں بھی یہی کیفیت ہے. اگر آج کا مسلمان پس پہ، عزیزو یہ آیت ہے اس خاطر ہے کہ میں اور آپ آج کے لیے پیغام لے کر اٹھیں. اگر آج کا مسلمان پستی کا شکار ہے، اختلافات کا شکار ہے، ذبوحالی کا شکار ہے، ذلیل ہو رہا ہے، رسوا ہو رہا ہے، اس پاک و پاکیزہ سرزمین پر اس طرح سے عزیزوں پاکیزہ انسانوں کا استحصال کیا جا رہا ہے. آپ کو نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، آپ نے یہ کیفیت دیکھ. صرف آپ اسٹیٹسٹکس جمع کریں، اس بارش کے توسط سے کتنے افراد مر گئے، کتنے افرادوں کی ٹانگیں ٹوٹ گئی، کتنوں کی جو ہے وہ گاڑیاں، میرے خیال ہے رکشا، اسکوٹریں. عزیزوں کوئی اسٹیٹسٹکس ہی نہیں ہے میرے اور آپ کے پاس. وہ بارش کے جو سر تسر رحمت ہے، ایسوں کے ہاتھ میں سسٹم ہے عزیزوں جنہوں نے فقط اپنی دنیا بنانی ہے، اپنی دھرتی سے بھی محبت نہیں کرتے. عزیزوں کوڑیوں کے دام اس دھرتی کو بیچ رہے ہیں، اور حسینی محرم و سفر میں بھی اس بات پہ سوچنے کو آمادہ نہیں ہے کہ اتنا پاکیزہ ملک کیوں کرے سے ہاتھوں میں چلا گیا ہے. کیا کریں گے؟ کوشش کریں گے پروردگار متعال دوبارہ سے صالحین کے لات. یہ رب کا نظام ہے، سنت پروردگار ہے، روش پروردگار ہے. عزیزوں غیر سنجیدہ ہو جاؤ گے دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہو، سنجیدگی کے ساتھ قدم بڑھاؤ گے. عزیزوں آج لوگ مر نہیں رہے، آج لوگ پریشان نہیں ہیں، لیکن حاصل کیا کر رہے ہیں میں اور آپ؟ کچھ بھی نہیں. اس موقع پر کیا ہوگا؟ رائٹ ڈائریکشن میں قدم آگے بڑھائیں گے، شاید 2 آدمی پریشان ہوں گے، شاید 2 آدمیوں کو درجہ شہادت نصیب ہوگا، قوم اور ملت سرخرو ہو جائے گی. اس جملے پر غور کریں ربط مصائب سے پہلے آخری جملہ. اگر کوئی انسان خدا کی راہ میں، اور مخصوصاً یہ پیسے والوں کے لیے، اگر کوئی انسان خدا کی راہ میں 1 درہم نہیں لگاتا ہے، اسی دنیا میں مجبور ہے دشمن خدا کے یہاں ذلیل و رسوا ہو کے 2 درہم لگانے پڑیں گے. آخرت تو چھوڑ دو، دشمن خدا کی خاطر ذلیل و رسوا ہو کے 2 درہم دینے پڑیں گے.
اور اس کا تجھے خدا کی بارگاہ میں جواب بھی دینا پڑے گا۔ آئیے عزیزو، میں اور آپ پلٹ آئیں، اس قصے کو آپ بھی پڑھیے گا، میں بھی اشارہ کروں گا۔ آ کے تڑپ کے کہنے لگے ہمیں کوئی انسان، ہمیں کوئی بندہ چاہیے جو ہماری مدد کرے، جو اس سلسلے میں ہمارے جو ہے وہ رہنمائی کرے۔ جب بندہ دیا تو کیا کیا اشکالات لے کر آ گئے بنی اسرائیل والے، اور فقط یہ نہیں سوچئے گا کہ انہوں نے کیا کیا اشکالات کیے، ذرا سا اپنی قوم اور ملت کو بھی ہم اٹھا کر دیکھیں گے تو تقریباً یہی کیفیت ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی عطا کیا ہے کہ میرا وقت مکمل ہو گیا، مراج کرام اور رہبران اعظام کی صورت میں، رہبر معظم انقلاب آیت اللہ خامنائی، آیت اللہ سیستانی، دیگر مراج کرام کی صورت میں آج بھی ہمیں عزیزوں طالوت رب نے عطا کیا ہے، لیکن طالوت کی سننے والے کم ہیں۔ چونکہ سننے والے کم ہیں لہٰذا عزیزوں ذلت اور رسوائی جو ہے وہ کیا ہے اپنے نگاہوں کے سامنے۔ آئیے عزیزوں اپنی زندگی کی ڈائریکشن کو بہتر بنائیے۔ آپ اس سلسلے میں غور و فکر کرنا چاہتے ہیں، غور و فکر کریں، علیحدہ سے ملنا چاہتے ہیں، میں خود آپ کے لیے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں عزیزوں، لیکن غیبت کے زمانے میں اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں کہ اپنا رابطہ مراج کرام سے جو ہے وہ مستحکم کریں عزیزوں۔ نبی زمانے کے نبی نے، اشمعیل نامی نبی ملتا ہے، انہوں نے جو ہے وہ جناب طالوت دیے۔ شاید آپ کہہ سکتے ہیں آج نبی کے وسیع موجود ہیں ہمارے پاس مراج کرام کی صورت میں، اور انہوں نے بہت سارے طالوت، ہاں، اور جسے کہہ سکتے ہیں مختلف ممالک میں جو ہے وہ مجھے اور آپ کو جو ہے وہ بڑھانے کے لیے افراد دیے کہ بسم اللہ ان کے پیچھے بڑھو، آگے ان کے قدم پیچھے رکھو، اور جو ہے وہ کیا ہے سوچتے چلے جاؤ، قدم بڑھاتے چلے جاؤ، پروردگار متعال تمہیں محروم نہیں فرمائے گا۔ اجرکم علی اللہ عزیزو، یہ ہے زیارت کا اہم ترین ہدف، یہ ہے زیارت کا اہم ترین مقصد کہ انسان قرآن و اہل بیت کی قربت سے بنی نوع انسان کو کہ جو اس وقت ظلم و ستم کی چکیوں میں جو ہے وہ پیسی ہوئی ہے اور پیسی جا رہی ہے، اس کو نکالنے میں جو ہے وہ اپنے مولا آقا کی مدد کرے۔ ایسے زائر کو زمانے کا امام سلام کرتا ہے، ایسے زائر کو حسین کی دکھیاری بہن سلام کرتی ہے، ایسے زائر کو حسین کی ننھی بچی سلام بھیجتی ہے۔ عزیزو تو اپنے گھر سے نہیں نکلتا ہے، حسین کی دکھیاری ماں تجھے دعا کرتی ہے۔ ہر زائر کو عزیزو سید الشہداء نام سے جانتے ہیں، نام سے۔ ہمیں ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی بڑا آدمی مجھے اور آپ کو نام سے جانے، ہر زائر کو عزیزو سید الشہداء نام سے جانتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر زائر کا مقام کیا ہوگا؟ اے مجلس حسین میں آنے والے، تجھے تیرے نام سے، تیرے باپ کے نام سے سید الشہداء جانتے، مجھے مولا مجھے، اور پھر میں گناہ کروں؟ آؤ عزیزو آج کے بعد گناہ چھوڑ دیں۔ خدا مجھے اور آپ کو کسی اور مقام و مرتبے پر دیکھنا چاہتا ہے، بڑا مرتبہ تھا، کدھر چھوٹے مقام پر میں اور آپ پھنسے ہوئے۔ یہاں تک کہ عزیزو روایت یہ کہتی ہے کہ سید الشہداء جہاں زائر کے لیے خود دعا کرتے ہیں، وہاں اپنے آبا و اجداد کی خدمت میں، اپنے بابا علی مرتضیٰ کی خدمت میں، اپنی مادر گرامی شہزادی کی خدمت میں، اپنے نانا رسول اللہ کی خدمت میں کہتے ہیں یہ میرا زائر ہے، یہ میری زیارت کے لیے چلا ہے، آقا، نانا، بابا، مادر گرامی، آپ اس کے لیے استغفار کر دیں۔ عزیزو جس کے لیے رسول کی بیٹی استغفار کرے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ آئیے سرزمین کربلا کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ اے صاحب ثروت، تھوڑا سا کاروبار میں اونچ نیچ ہو جائے گی، اس سال 40 میں تُونے پہنچنا ہے، مانگنا میں نے اور اپنی ذمہ داری عزیزو، پیسے سے نہیں جاتا، بلاوے سے جاتا ہے، تڑپ کے مانگنا ہے، مولا میں نے اس سال 40 میں آنا ہے آپ کی زیارت کو، مجھے نہیں معلوم مولا میرے جیب خالی ہے لیکن میرا دل بھرا ہوا ہے، آپ کی محبت سے بھرا ہوا ہے، میں نے زیارت پر آنا ہے۔ اور یقین جانیے یہی تڑپنا میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اسباب کی فراہمی کر دی، وہ کبھی پسند فرماتے ہیں نزدیک بلاتے ہیں، کبھی پسند فرماتے ہیں دور ہی سے چاہتے ہیں کہ میں تڑپتے ہوئے کہوں السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک ورحمۃ اللہ۔ راضی رہنا ہے عزیزو، راضی رہنا ہے۔ اگر بلا لیا بہت اچھی بات ہے، نہیں بلایا دور سے اسی طرح ہر روز سلام کرے۔ میں نے کہا زیارت 40 ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں اور روز 40 بھی پڑھیں، جس کسی واک میں آپ شریک ہو سکتے ہیں، جلوس میں شریک ہو سکتے ہیں، شریک ہو اور کہیں مولا جس میں تو راضی اس میں میں راضی، بس میرا دل بہت تڑپتا ہے کب یہ گنہگار آنکھیں تیرے پاکیزہ روزے کو دیکھ پائے گی۔ اجرکم علی اللہ۔ آئیے سب مل کر مولا پر سلام بھیجیں۔ السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب
اگر رونے کی شکل بنا سکا، اگر تیری آنکھوں میں آنسوؤں کو تحفہ آ گیا، اپنے ماں باپ کو دعا دے. اگر نہیں آ سکا میں دوبارہ سے ایک بار پڑھے دیے دیتا ہوں عزیزو، تڑپ کے مانگو پروردگار مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے حسین پر رونے والے آنسو عطا کر دے. عزیزو یہ انسان کی زندگی بنا دیتے ہیں. اور رونے والے شرم نہ کھا، اس طرح سے رو جس طرح سے ایک بوڑھی ماں جواں بیٹے کے لاشے پر روتی ہے. خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے انشاءاللہ. اور توجہ کے ساتھ مولا پر سلام بھیجنے کوشش کریں. عجیب کرب ہے اس نام میں، فرمایا عجیب درد ہے اس نام میں. جب کبھی مومن اپنی زبان پر جاری کرتا ہے اس کی آنکھیں آنسو بہاتی. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی الحسین وعلی. پہلے دن میں نے آپ کی خدمت میں شریکت الحسین کی زیارت کا ذکر کیا. ابھی بھی آنسوں میں نہیں آ سکے، آنکھوں میں آنسو اب آئیں گے، قطعاً آئیں گے عزیزو. دوسرے دن میں نے آپ کی خدمت میں بیٹی کی زیارت کا ذکر کیا. آج آپ کی خدمت میں بیٹے کی پہلی زیارت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. بعد ازین کے سرزمین کربلا میں آواز بلند ہوئی، قد قتل الحسین بکربلا قد ذبح الحسین بکربلا. عزیزو آپ نے سنا ہے سید سجاد جب تک زندہ رہے روتے رہے روتے رہے. 35 سال میرا مولا، جب کبھی کاسے آپ سامنے آتا روتے، جب کبھی کھانا سامنے آتا روتے. ہائے میرا بھوکا بابا، ہائے میرا پیاسا بابا. ایک مرتبہ غلام نے آگے بڑھ کر کہا آقا کب تک رہو گے؟ آقا آپ کی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، آقا کب تک رہو گے؟ چاہنے والا غلام ہے. کہا ہے میرے چاہنے والے سن، جب کبھی یہ منظر میری نگاہوں کے سامنے آتا ہے سید سجاد کی آنکھیں آنسو بہاتی. کون سا منظر ہے؟ جب میرے مولا نے، عزیزو میں اور آپ تو زری کی زیارت کرتے ہیں اور ہماری آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں ہیں. سید سجاد نے پامال لاشے کی زیارت کی ہے. کہا جب کبھی یہ منظر میری نگاہوں کے سامنے آتا ہے میری آنکھیں آنسو بہاتی ہیں. 11ویں محرم کا دن تھا، یہ لٹا ہوا قافلہ مقتل سے گزرا. سید سجاد نے پہلی مرتبہ اپنے بابا کے پامال لاشے کی زیارت کی. اجرکم علی اللہ. اس قدر یہ مرحلہ سید سجاد پر سخت تھا کہ ایک مرتبہ زینب کبریٰ کی آواز بلند ہوئی، یا بقیت جدی و مالی اراک تجود بنفسک. اے میرے جد رسول اللہ کی نشانی سجاد. بس اس 2 جملے انشاءاللہ بلند آواز سے گریا کیجئے گا. اے میرے جد رسول اللہ کی نشانی سجاد، اے میرے بابا علی کی نشانی سجاد، اے میرے بھیا حسین کی نشانی سجاد. تجھے کیا ہو رہا؟ تیری روح قفس عنصری سے پرواز کر رہی ہے. اگر چند لمحے گزرتے سید سجاد اس دنیا میں نہ رہ پاتے. یہ تڑپ کے کہا بھوپی اماں ان لعینوں نے اپنے جناز میرے بابا کا، میرے 18 یوسفوں کا. اے ظاہر اپنے مقام و مرتبے کو جان. پھوپھی نے دلاسا دیا سجاد یہ قبر آبادہ ہوگی، قبر کا نشان آیا ہوگا. جتنا یہ ظالم اس قبر کے نشان کو مٹانا چاہے گا یہ قبر کا نشان اتنا ہی آشکار ہوتا چلا جائے گا. اے زائر حسین تجھے ایک دکھیاری بہن دعا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. عزیزو صدق کے دل سے مانگی، یہ مانگنے کا وقت ہے. توجہ سے مانگی عزیزو. خدا تمہیں ہر شے عطا کرے گا لیکن اپنی اس ہر شے کو آخرت سے جوڑ دے. اے پروردگار ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. جو زندگی باقی رہ گئی ہے تیری اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار مومنین و مومنات اپنے دلوں میں حاجتیں لیے ہوئے ہر وہ حاجت جس کا پورا ہونا تیری مصلحت میں ہے قبول و مقبول فرما.
جو رزق کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، رزق حرام کی لعنت سے صاحبان ایمان کو محفوظ فرما، تیری راہ میں کام آنے والا رزق علی کے چاہنے والے حسین کے ماتم داروں کو جو دیگر مومنین اور مسلمانوں کی مشکلات کو حل کرنے کا باعث زیادہ سے زیادہ عطا فرما۔ پروردگار جو بیمار ہے خصوصیت سے التماس سے دعا کے لیے کہا ہے شفا کاملہ واجلہ عطا فرما۔ اے جوان خصوصیت سے فرش عزا پر آنکھوں نے آنسو بہائے، مانگ عزیزو اس فرش عزا پر ہاتھ رکھ کر اپنے آنسوؤں پر ہاتھ رکھ کے مانگ، انہیں خصوصیت سے آنکھ پر دوبارہ مل کہ آج کے بعد یہ طے کر لیں پروردگار پروردگار ہم سب روحانی امراض میں مبتلا ہے، جو آنکھ حسین پر رو لے، جو کان علی کی فضائل اور حسین کی مصیبت کو سن لے، میرے پروردگار اسی لمحے اسی موقع ہماری آنکھوں کو، ہمارے کانوں کو، ہماری زبانوں کو شفا کاملہ واجلہ عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو بچے شادی کی دہلیز پر ہیں، ماں باپ کو اچھے طریقے سے اپنی ذمہ داری بجا لانے کی توفیق عطا فرما، ان نوجوان بچوں اور بچیوں کو دنیا و آخرت کے لیے کارآمد ہمسر عطا فرما۔ اے میرے پروردگار جو شادی شدہ تیری بارگاہ میں اولاد کے متمنی ہیں، جناب علی اکبر جناب سکینہ کی مانند صالح اولاد عطا فرما، جنہیں اولاد کا عظیم سرمایہ عطا کی اپنے بچوں کی اچھے طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے علماء کرام مراجع اعظام رہبران اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خصوصیت سے رہبر معظم انقلاب آیت اللہ خامنئی اور آیت اللہ سیستانی کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ اپنی زندگی میں سے وقت نکال کر ان کی باتوں کو سننے کی، سمجھنے کی، اپنانے کی، دوسروں تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا میں جہاں کہیں پاکیزہ فطرت انسان مسلمان حیدر کرار کے چاہنے والے حسین کے ماتمدار آباد ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو دشمن سے برسر پیکار ہے دشمنوں پر فتح و نصرت و کامیابی و کامرانی عطا فرما، سلسلے میں ہماری ذمہ داری جو بنتی ہے بطریق احسن بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں بلند کر کے مانگیں انشاءاللہ اس سال 40 مجھے اور آپ کو پروردگار عطا کرے گا، وگرنہ 40 کی نورانیت عطا کرے گا عزیزو۔ اے میرے پروردگار اس سال اور ہر سال تیرے گھر کی، تیرے نبی کے گھر کی، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مزارات مقدسہ کی، خصوصاً سرزمین کربلا کی، خصوصاً ایام 40 میں با پیادہ با معرفت زیارت سے ہم سب کو بہرمند فرما۔ اے رب جلیل تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو تیری محبت میں اسیری کی زندگی بسر کر رہے ہیں، قید و بند کی صحبتوں میں مبتلا ہے، خصوصیت سے مسنگ پرسنز ہیں، میرے پروردگار جلد سے جلد ان کی رہائی کے اسباب کی فراہمی فرما، جنہیں تیری محبت میں درجہ شہادت نصیب ہوا ہے ان کے درجات عالی ہیں اور بلند فرما۔ پروردگار یہ دنیا فانی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، جو کچھ تو نے اس دنیا میں ہمیں عطا کیا ہے، جان مال عزت آبرو شرف اولاد، اپنی آنکھوں سے اپنے کانوں سے اپنی زبانوں سے تیری راہ میں کوشش کرتے ہوئے ہم سب کو درجہ شہادت عطا فرما، ہم سب کو درجہ شہادت عطا فرما۔ مملکت خدا داد پاکستان کو امن گہوارہ بنا دے، جو اس ملک میں ہم پر ظلم و ستم کر رہا ہے انہیں ہم پر مسلط نہ فرما۔ اس دھرتی سے محبت کرنے والے محمد و آل محمد اور آپ کے پاک و پاکیزہ اصحاب سے محبت کرنے والے حکمراں عطا فرما۔ قلب مطہر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارا شمار آپ کے اعوان و انصار میں فرما اور آپ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تمام شہداء صلحاء ابرار نیکوکار جن کا کوئی یاد کرنے والا نہیں، حاضرین مجلس کے مرحومین، خصوصیت سے جناب محمد رضا کاظمی، علی رضا کاظمی کے مرحوم والدین، آبا و اجداد، بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، دیگر رشتہ داروں کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد